بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس براق لایا گیا، میں جبریل امین علیہ السلام کے پیچھے اس پر سوار ہو گیا، وہ ہمیں لے کر روانہ ہوا۔ وہ جب اوپر اٹھتا تو اس کے پاؤں بھی اوپر اٹھتے، اور جب وہ نیچے آتا تو اس کے ہاتھ بلند ہوتے۔ یہ ہمیں ایک تاریک اور بدبودار جگہ لے گئے۔ پھر جب ہم خوشگوار زمین میں پہنچے تو میں نے کہا، اے جبریل، ہم پہلے تاریک اور بدبودار جگہ سے گزرے، پھر اس خوشبودار مقام پر آ گئے، یہ کون سے مقامات ہیں؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے کہا، وہ دوزخ کی زمین تھی اور یہ جنت کی جگہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایک آدمی کے پاس پہنچا، وہ کھڑا نماز پڑھ رہا تھا۔ اس نے پوچھا، اے جبریل، یہ تیرے ساتھ کون ہے؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے کہا، یہ آپ کے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انہوں نے خوش آمدید کہا اور میرے لیے برکت کی دعا کی اور مجھ سے کہا، آپ اپنی امت کے لیے آسانی مانگنا۔ میں نے پوچھا، جبریل یہ کون ہے؟ جبریل امین علیہ السلام نے بتایا کہ وہ آپ کے بھائی حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہے۔ پھر آگے بڑھ گئے، میں نے کچھ لوگوں کی آوازیں سنی، میں ان میں سے ایک آدمی کے پاس آیا، اس نے کہا، اے جبریل، یہ کون ہے؟ حضرت جبریل نے کہا، یہ آپ کے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انہوں نے بھی خوش آمدید کہا اور میرے لیے برکت کی دعا فرمائی اور مجھ سے کہا، اپنی امت کے لیے آسانی مانگنا۔ میں نے پوچھا، اے جبریل، یہ کون ہے؟ حضرت جبریل نے بتایا کہ یہ آپ کے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ میں نے کہا، ان کی آواز جو آ رہی تھی وہ کیا تھی؟ حضرت جبریل نے کہا، وہ اپنے رب سے ہم کلام ہو رہے تھے۔ میں نے پوچھا، اپنے رب سے؟ جبریل نے کہا، جی ہاں، اس وجہ سے ان کی طبیعت کی شدت بالکل بجا ہے۔ ہم مزید آگے بڑھ گئے، ہم نے کچھ قندیلیں روشن دیکھی۔ میں نے پوچھا، جبریل یہ کیا ہے؟ حضرت جبریل نے بتایا کہ آپ کے دادا حضرت ابراہیم کا درخت ہے، کیا آپ اس کے قریب جانا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا، جی ہاں، ہمیں ان کے قریب کر دیا گیا۔ انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور میرے لیے برکت کی دعا کی۔ پھر ہم آگے بڑھ گئے اور بیت المقدس پہنچ گئے، اور جہاں پر انبیاء کرام علیہم السلام اپنے جانور باندھا کرتے تھے، وہاں پر ہم نے براق کو باندھا۔ پھر میں مسجد میں داخل ہو گیا، وہاں پر تمام انبیاء کرام موجود تھے، جن کے نام بیان کیے گئے ہیں وہ بھی موجود تھے، اور جن کے نام نہیں بیان کیے گئے وہ بھی وہاں موجود تھے۔ میں نے ان سب کو نماز پڑھائی سوائے تین لوگوں کے، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہم السلام۔ حضرت ابو بردہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کا تین گروہوں میں حشر ہوگا، ایک جماعت بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگی، اللہ ہمیں ان سے کر دے۔ ایک جماعت سے ہلکا پھلکا حساب لیا جائے گا، اور ایک اور جماعت ہوگی، وہ اپنی پشت پر بلند و بالا پہاڑوں کی مانند گناہ لے کر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، حالانکہ وہ سب کچھ بہت اچھی طرح خود جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یہ میرا وہ بندہ ہے جس نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا تھا، اگرچہ ان کی پشت پر گناہوں اور خطاؤں کا انبار موجود ہے، لیکن ان کے گناہ ان سے ہٹا کر یہودیوں اور نصرانیوں پر ڈال دیے جائیں، اور اس کو میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو۔ سبحان اللہ۔ حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے، اس کے بعد سرخی نمودار ہوگی، جب کوئی اس کو دیکھے تو اس کا خوش دلی سے استقبال نہ کرے۔ پھر فرمایا، دو فرشتوں ہاروت اور ماروت نے اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کیا کہ وہ ان کو زمین پر اتار دے۔ ان کو زمین پر اتار دیا گیا، یہ لوگوں کے مابین فیصلے کیا کرتے تھے۔ جب شام ہوتی تو کچھ کلمات پڑھتے اور ان کی برکت سے وہ آسمان میں چڑھ جاتے۔ انہوں نے ایک انتہائی خوبصورت عورت کے بارے میں کوئی فیصلہ کیا، اس عورت نے ان کو برائی کی دعوت دی، لیکن فرشتے اس کو ٹالتے رہے، لیکن ان کے دل میں اس کی یاد رہنے لگی۔ یہ دونوں اس سے رابطے میں رہے، حتیٰ کہ ایک دن اس نے ان سے وقت طے کر لیا۔
اور پھر مقررہ وقت پر ان کے پاس آ گئی۔ اس نے کہا، پہلے مجھے تم وہ کلمات سکھاؤ جو پڑھ کر تم آسمانوں پر جاتے ہو۔ انہوں نے اس عورت کو وہ کلمات سکھا دیے۔ اس نے فوراً وہ کلمات پڑھے اور آسمانوں کی جانب چڑھ گئی، لیکن اس کو مسخ کر دیا گیا اور پھر اس کو یوں بنا دیا گیا جیسا کہ تم اس کو دیکھتے ہو۔ جب شام ہوئی، انہوں نے وہ کلمات پڑھے جن کو پڑھ کر وہ آسمانوں پر چڑھا کرتے تھے، لیکن اس دن وہ اوپر کی جانب نہ چڑھ سکی۔ ان کی جانب پیغام بھیجا گیا، اگر تم چاہو تو تمہیں آخرت کا عذاب دیا جائے، اور اگر چاہو تو قیامت تک تمہیں دنیا کا عذاب دیا جائے۔ پھر جب قیامت میں اللہ تعالیٰ سے تمہاری ملاقات ہو تو اس وقت اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہیں عذاب دے اور چاہے تو تم پر رحمت کرے۔ ان میں سے ایک نے دوسرے کی جانب دیکھا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم دنیا ہی میں سزا کاٹیں گے، چاہے وہ 1000 گنا زیادہ کیوں نہ ہو۔ چنانچہ ان کو قیامت تک عذاب ہوتا رہے گا۔ اللہ۔ حضرت سعید ابن جبیر فرماتے ہیں، میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اور حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہما کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن انسان کے پسینے کی انتہا بیان کرتے ہوئے سنا ہے۔ ایک نے کہا اس کے کانوں کی لو تک ہوگی، اور دوسرے نے کہا وہ پسینے میں ڈوبی ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ کہتے ہوئے اپنی شہادت کی انگلی کے ساتھ کان کی لو کے درمیان خط کھینچا۔ حضرت ایاس بن سلمہ بن الاکوع اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک بیمار کی عیادت کے لیے گئے۔ میں نے اس پر اپنا ہاتھ رکھا۔ میں نے کہا، اللہ کی قسم، میں نے آج سے پہلے اتنا زیادہ بخار کبھی کسی کو نہیں دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اس کی خبر نہ دوں جو قیامت کے دن اس سے بھی زیادہ گرم ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت 2 آدمی کھڑے تھے۔ ان کو مراد لیتے ہوئے آپ نے فرمایا، یہ 2 آدمی جو منہ پھیرے کھڑے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو دنیا ہی میں اس کے گناہ کی سزا دے دیتا ہے، اور جب کسی بندے کے ساتھ شر کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کی سزا کو مؤخر کر دیتا ہے، حتیٰ کہ قیامت کے دن اس کو پوری سزا دے گا۔ حضرت ابو عبد الرحمن سلمہ بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں، مدائن سے 1 فرسخ کے فاصلے پر ہم نے پڑاؤ ڈالا۔ جب جمعہ آیا تو ہم جمعہ پڑھنے آئے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، سورہ قمر آیت 1، پاس آئی قیامت اور شق ہو گیا چاند۔ ترجمہ کنز الایمان امام احمد رضا۔ خبردار، بے شک قیامت قریب ہے، خبردار، چاند 2 ٹکڑے ہو چکا، خبردار، دنیا جدائی کے بالکل قریب ہے، خبردار، آج دوڑ ہے اور کل اس میں سبقت ہوگی۔ میں نے حضرت ابی سے کہا، کیا لوگ کل سبقت حاصل کریں گے؟ آپ نے فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، تم نادان ہو، اس سے مراد یہ ہے کہ آج عمل کا دن ہے اور کل اعمال کی جزا ملے گی۔ جب اگلا جمعہ آیا تو ہم پھر جمعہ کے لیے حاضر ہوئے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، خبردار، دنیا جدائی کے قریب ہے، خبردار، آج مزمار ہے اور کل سباق ہے، خبردار، انتہا دوزخ ہے اور سبقت حاصل کرنے والا وہ ہے جو جنت کی جانب سبقت کر گیا۔